شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید 25 ہجری حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام معصوم تھا جو قبیلہ بنو کلب کی سردار عبدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننہال میں پرورش پائی اور وہ اول درجے کا شرابی تھا۔ اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا جو ناچ گانے کا بہت دلدادہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یزید شام کو شراب پیتا اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی، پھر صبح کو شراب پیتا اور اسی حالت میں شام ہو جاتی تھی۔ یزید شکار کا بہت زیادہ شوقین تھا اور اسی وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے تھے۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا اور نہایت و ظالم و جابر انسان تھا۔ اس کے دور میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہ تھا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو شہید کروایا تھا۔ یزید اتنا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ پڑتا تھا اور انہیں مارنے پر بھی آمادہ ہو جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد بنا کر بیعت لے لی تھی۔ جن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی ان میں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یزید حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت نہ کی۔ امیر معاویہ 60 ہجری میں وصال پا گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے میں کھڑا کریں گے۔ اگر ایسا ہو تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا، اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے لو۔ ولید بن عقبہ بہت شریف انسان تھا، وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بہت زیادہ احترام تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے مروان بن الحکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ مروان بن الحکم اگرچہ اوپرلے درجے کا بدنیت، بد زبان، بد کردار اور مکار شخص تھا، مگر اس وقت ولید بن عقبہ کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے کوئی مشورہ دے سکے۔ چنانچہ مروان نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ نہ مانے تو معاذ اللہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید نے کہا کیا ایسا قدم اٹھانا ضروری ہے؟ اس پر مروان نے کہا بہت ضروری ہے، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر تمہاری گردنیں اڑ جائیں گی۔ معاویہ بن یزید جو کہ یزید کا بیٹا تھا، اس بدبخت نے باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل خطبہ دیا جس کا لب و لباب یہ تھا کہ میرے باپ حاکم بنا مگر وہ نالائق تھا اور نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور قبر میں گناہوں کے وبال کے سبب کا مستحق عذاب ہوا۔ پھر معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی بری موت اس کا بڑا ٹھکانہ ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس عظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا اور کعبہ کی عظمت کو نقصان پہنچایا۔